ہندوستان دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں بہت ساری تہذیبیں مل کر کام کر رہی ہیں، اور وہی سلسلے میں اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی، تو جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، کراؤن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریسنٹلی جو رجیم چینج ہوئی، 370 ایبروگیشن ہوا، اور اس کے بعد جس طرح سے بی جے پی سرکار نے کہا کہ نیا کشمیر آنے والے وقت میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو نیا کشمیر کے سلسلے سے بہت سارے ایونٹس آرگنائز ہوئے، بہت سارے معاملے چلے، ڈیبیٹس دیکھنے کو ملے، اور بی جے پی سرکار جو لگاتار پچھلے 6 سالوں سے یہاں وادی کشمیر میں کام کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر، اگرچہ ڈیولپمنٹ کسی حد تک وادی کشمیر میں دیکھنے کو ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وادی کشمیر سے نوجوان تاجر برادری جو ہے، جو ملک کے مختلف ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آخر انہیں ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ مرکز نے اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے، اور جن لوگوں نے کشمیری تاجروں کے ساتھ زیادتی کی ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی معاملے جو ہیں وہ نہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کل بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، اور جس میں سے ایک ہندوستانی شہری کشمیری نوجوان کو بہت سارے تانے دیتا ہوا نظر آیا۔ اسی سلسلے میں اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ گیسٹ ہے عرفان علی، جو پی ڈی پی سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ حال ہی میں جو اسمبلی انتخابات ہوئے اس میں سے انہوں نے سوپور کانسٹیٹوئنسی کو لے کر حصہ لیا، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور جمہوریت پر انہیں پورا بھروسہ ہے۔ ڈائریکٹ عرفان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرفان صاحب ذرا بتائیے، چونکہ لگاتار کئی مہینوں سے جو کشمیری تاجروں کو، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ آلموسٹ 6 مہینے تک ملک کی دیگر ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، روزگار کے سلسلے جا رہے ہیں، اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سلسلہ ہے ہراساں کیا جانے کا وہ بدستور جاری ہے، کیا کہنا چاہو گے آپ؟ قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو میں آپ کے ساتھ اس چیز پہ تھوڑا بریف کروں گا آپ کو۔ پہلے جو 370 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا تھا، غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے لیا گیا تھا، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370، اس کے بعد یہ بولا گیا تھا کہ نیا کشمیر، تو نیا کشمیر مجھے آج بالکل نہیں دکھ رہا ہے۔ جب بات ہو گئی تھی کہ ہم یہاں پہ بڑے بڑے بزنس سمٹس کریں گے، بزنس سمٹ نہیں ہوا، اس کے بعد جو باہر کے لوگ ہیں یہ ہمیں اپنا نہیں رہے، ایکچوئل وہ چیز ہے، یہ ہمیں اپنا نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے کئی واقعات ہو گئے پورے ہندوستان میں، جو یہاں کے بچے ہیں باہر کام کرتے ہیں، آج ٹھنڈ کا موسم ہے، یہاں کے لڑکے جاتے ہیں شال کا بزنس کرتے ہیں، باہر اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، سو دیٹ کہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو لائیولیہوڈ دے دیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ان کو ہمیشہ تھریٹن کیا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ وہ ایک دباؤ میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کشمیری ہو۔ سو مائی کوشچن ٹو یو از کہ ہاؤ مینی ٹائمز وی ہیو ٹو پروو آور آئیڈینٹی۔ ہمارے پاس پاسپورٹ ہیں، ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے ہندوستان کا، تو ہاؤ مینی ٹائمز وی ہیو ٹو پروو آور آئیڈینٹی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ رجیم جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس اب بن چکی ہے۔ اب جو باہر کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، مطلب باہر کے لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، اٹ از لائک دبئی اینڈ سعودی فار دیم، کیونکہ ان کی فیملیز یہاں کے پیسوں پہ چلتی ہیں۔ ان کو تو ہم تھریٹن نہیں کرتے ہیں، ان کو تو ہم کوئی دباؤ نہیں ڈالتے ہیں، ان کو تو ہم سر طاق رکھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بیچارے وہاں سے آتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو بالکل ہم مہمان نوازی میں، جو کشمیر ہے پورے دنیا میں ہم فیمس ہیں مہمان نوازی میں، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ کیوں یہ باہر اتنا چھیڑ خانی کرتے ہیں؟ اگر ان کو ڈیوائڈ کرنا تو ڈیوائڈ کر لیجئے ایک بار ہی۔ مجھے بھی بہت کالز آتی ہیں باہر لڑکوں کی، جو ہماچل پردیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی وہ واقعات ہو گئے، کل بھی ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہو گیا۔ تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ دس پروسیس وڈ کنٹینیو؟ ایون کہ ہوم منسٹر آف انڈیا نے اس پہ ہم شکریہ کرتے ہیں ہوم منسٹر آف انڈیا کا کہ انہوں نے ایک آرڈر نکالا کہ کشمیریوں کے ساتھ آپ زیادتی مت کر لو، لیکن یہ جو رجیم ہے یہ کنٹینیوس پروسیس بن چکی ہے۔ آج یہاں کے لڑکے ڈرتے ہیں بیچارے کہ باہر کے اسٹیٹس میں کام کرنا، وہ واپس آ رہے ہیں بیچارے، وہاں پہ ہی سارا سامان چھوڑ چھاڑ کے آج اپنے گھروں میں وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک انجسٹس ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ یہ ایک بہت بڑا میٹر بن چکا ہے۔ اب اس چیز پہ جو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایون کہ عمر صاحب اس وقت ممبئی میں اپنا میراتھن میں ہے، تو ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ مجھے بتائیے، آپ تو یہاں کے لوگ دباؤ میں یہاں کے لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر ہمارے بچے آج یہاں سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کیا پتہ یہ بچہ جو ہمارا باہر گیا یہ واپس صحیح سلامت واپس پہنچے گا بھی کہ نہیں۔ جی
इरफान साहब, चूँकि जिस तरह आपने कहा कि इस पर थोड़ी सी आपने रोशनी भी डाली, और आपके पार्टी प्रेसिडेंट की बात करें, महबूबा मुफ्ती जी ने भी इस हवाले से ट्वीट भी किया और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से उन्होंने आड़े हाथों लिया और रिक्वेस्ट भी की वक्तन फ़ौक्तन कि इस तरह के मामले, इस तरह के हादसे मामले नहीं आने चाहिए। तो बार बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है, तो अब इसका वन टाइम सोल्यूशन क्या है? क्या लग रहा है आपको, इसका हल क्या है? मैं आपको काजी साहब ये बोलना चाहता हूँ कि महबूबा जी एक वाहिद हैं कि जो इन चीज़ों पे हमेशा बात करती है, और गवर्नमेंट जब तक इन पर कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेगी, कंक्रीट स्टेप्स का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस, वी आर होल्डिंग योर पासपोर्ट, वी आर होल्डिंग आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड हमारी आपकी हैं, तो हमें बार बार ही ये चीज़ क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम जी हिंदुस्तानी हैं? अगर इस कंटिन्यूस प्रोसेस ये जो बन चुकी है, अगर जब तक आप इस पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं डालोगे अब, तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे, मुझे लगता है कि फिर ये वही 1987 वाला सीन बन जाएगा, 1947 सीन वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं आज, दिस द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बच्चे को दबाव नहीं डाल सकते हो, आप बच्चे को थ्रेटन नहीं कर सकते हो। ये अगर हमारा हिंदुस्तान, हम बोलते हैं हमारा हिंदुस्तान है, तो कश्मीरी हमारा नहीं है, हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना काम कर सकते हैं। जैसे एक बाहर दिल्ली वाला लड़का, जैसे आसाम का लड़का, जैसे हिमाचल प्रदेश का लड़का, जैसे पंजाब चंडीगढ़ का लड़का किसी भी स्टेट में जाके अपना काम करता है, जब उनको दबाव नहीं डाला जाता है तो हमारे बच्चों को भी। इरफान साहब, मरकजी सरकार को इसमें, जैसे आप कह रहे हो कि आगे आना चाहिए, किस तरह का लाही अमल मरकजी सरकार को इस हवाले से बनाना चाहिए, ताकि ये जो अब अप्रीहेंशन्स रह गए हैं, कोई भी अब ये सोचता है कि अगर मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं, तो वो मुझे लगता है कि उनके वालिदैन या उनके नेबर्स हज़ार बार सोचते हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को अपने ही मुल्क में भेजूं या नहीं भेजूं। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगा कि यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त है, उस पर आप कोई भी उम्मीद मत रखिए। आप, उन्होंने हमारे साथ इससे पहले भी वादे किए। आज लाइफ का मसला है, आज हमारे रोज़गारों का मसला नहीं है, आज बिजली पानी का मसला नहीं है, आज ज़िंदगी का मसला है। अगर यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, हमें ये अंदर से वो प्रॉब्लम, मतलब ये अंदर से हमें परेशानी होती है कि क्या पता ये बच्चा बाहर से वापस आएगा कि भी नहीं। आज उमर साहब बाहर मैराथन कर रहा है मुंबई में, इस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहा है। उसके 50 MLAs इस वक्त हैं। इन 50 MLAs ने, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बहुत वादे किए, बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिमकाना दे देंगे। खैर, उन्होंने तो अपना इस चीज़ से यू टर्न लिया ही लिया। लेकिन आज ज़िंदगी का मसला है, जब तक वो कंक्रीट स्टेप्स मरकज़ के साथ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ 1-to-1 नहीं बैठेगा, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नासूर बन रही है। PDP का क्या पैगाम रहेगा, आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा मरकजी सरकार को? मरकजी सरकार को, देखो, महबूबा जी यहाँ पे, मैं जिसको लीडर मानता हूँ वो महबूबा जी हैं। महबूबा जी हमेशा इन चीज़ों पर बात करती है, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे पकड़ दकड़ की बात हो। जैसे कि मुफ्ती साहब का इससे पहले नारा था, गरनेट से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। तो हम चाहते हैं कि ये आगे आ जाए, हमारे साथ ही ना बात करें, PDP वालों के साथ, जितने भी इस वक्त यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें, हमारे बच्चों को फ्री लाइफ दे दे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमारे फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते हो। आपने इससे पहले भी हमारा एक राइट छीना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज कोई भी जर्नलिस्ट अगर बात करता है 5 अगस्त 2019 के बाद, गॉड नोज टू विच डेस्टिनेशन ही आर शी हैव बीन टेकन। हमारे बच्चे इस वक्त राजस्थान के जेलों में हैं, तिहाड़ जेलों में पड़े हैं। आज महबूबा जी वही बात करती हैं कि बाहर के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है उन्होंने गलत काम किया है, लेकिन उनको अपने जेलों में तो आप वापस कर लीजिए। अगर याद होगा आपको हाल ही में कि महबूबा जी हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में उसने दावा किया कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको आप हमें वापस दे दीजिए, अपने जेलों में रख दीजिए। तो कोर्ट ने बोला कि महबूबा जी आपका चलेगा ही नहीं आज। तो कौन, हम किसके पास जाए? एक आम आदमी, मुझे बताओ, गाँव से एक लड़का आता है, गाँव से एक माँ आती है हमारे पास, हम तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। हम किसके पास जाए? हम तो लीडर्स के पास ही जाएंगे, हम तो महबूबा जी के पास ही जाएंगे। तो ये जो डिवीजन ये क्रिएट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये कम्युनलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख दाद, तो आज की डेट में वो कहाँ पर है? जब तक इस पर इलेक्टेड गवर्नमेंट मरकजी सरकार के साथ बात नहीं करेगी, मुझे लगता है कि सिचुएशन शायद कुछ आने वाले टाइम पे बड़ी डिफ़िकल्ट होगी। आज यहाँ के नौजवान परेशान हैं। यहाँ के नौजवानों को 5 अगस्त 2019 के बाद ये बोला गया था कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे। ये बोला गया था कि यहाँ के बच्चों को हम कॉरपोरेट सेक्टर्स खोल के दे देंगे। नौजवान परेशान, लोग बिजली से महरूम, लोग गैस सिलेंडर से महरूम। ये जो इस वक्त सरकार में बैठे हैं 50 MLAs को लेके,
یہ بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر اس کے پاس 50 MLAs ہیں, یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے کشمیریوں کی اس وقت؟ اس نے یو ٹرن کیسے لے لیا؟ ریزرویشن میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو ہم جائیں تو جائیں گے کہاں؟ ہمارے پاس تو اب ایکسپیکٹیشنز ہیں لیڈرس ہیں. لیڈرس یہ تو اپنی لگژری اس وقت لائف گزار رہے ہیں. ایک عام آدمی جس کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس سرکار سے میری گھر کی جو بجلی ہے میں اس بجلی کو انجوائے کروں گا. آج 4-4 5-5 ہزار روپے کی بجلی بلز آتی ہیں, یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کے اور بی جے پی والوں کے بیچ میں جگل بندی نہیں ہے تو عیاں ہیں, ویزیبل ہیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کو جگل بندی ہے پھر بی جے پی کے ساتھ, تب جا کے یہ بات کسی بھی چیز پہ نہیں کر رہے ہیں. نہ ریزرویشن پہ بات, نہ آپ کی بجلی پہ بات. جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. اٹ ہیز بیکم اے نیچرل پروسیس فار ایچ اینڈ فار ایوری ون ٹو اس. یہ ایک وہ تانا شاہی ہے. یہ پھر سے وہی معاملہ, یہ پھر سے وہی سچویشن کریٹ کرانے کی کوشش کریں جو 1987 میں ہوا تھا. اگر ان کو ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہے تو یہ ہمیں ڈیوائڈ ہی کر لیجئے, پھر ایک ہی بار یہ پریشانی ختم ہو جائے. ہمارا نوجوان اس وقت پریشان ہے, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. آج سوپور کی بات کروں گا, آپ دیکھو اسٹریٹ وینڈرز کو کتنے ایشوز ہیں. یہاں کا ریپرزنٹیٹیو کیا کر رہا ہے؟ ایک لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو بلائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلے اور لوگوں کے پاس جائے. جی تو یہ تھے عرفان علی جو بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو باہر معاملے سامنے آئے. یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا. اگر یہی بات ہم ہمیشہ سے دہرا رہے ہیں اور یہی بات اپنے ذہنوں میں بھی ہم نے رکھا ہے کہ بالکل ہمارا ملک جو ہے, ہمارا جھنڈا ایک ہے, ہمارا ملک ایک ہے اور کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا کراؤن ہے, تو پھر اس کراؤن کی حفاظت کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ بار بار جو باہر کام کر رہے ہیں, یہاں کے مختلف علاقوں سے جو نوجوان آلموسٹ 6 مہینوں تک باہر کام کر رہے ہیں, انہیں مختلف ریاستوں میں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے. اور بار بار بالکل وہ اب باہر کے لوگ جو ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, وہ اب اتنے مضبوط بن چکے ہیں کہ بالکل سوشل میڈیا پر وہ لائیو یہ چیزیں, یہ تصاویریں دکھا رہے ہیں, یہ لائیو ویڈیوز کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے. بالکل وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان جیسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں بہت سخت سزا دینی چاہیے قانونی دائرے کے تحت, تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی کشمیری جو اب ہر 1000 بار یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں باہر جاؤں تو کہیں میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ سامنے نہ آئے. انڈیا اسکین کے لیے نارتھ کشمیر سوپور سے میں قاضی سید شفیق.